بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک جو میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، اور اس ٹاپک کا نام ہے 3 چراغ کبھی گل نہ ہونے دو۔ چراغ کا مطلب روشن چیز، دیا ہو سکتا ہے، چمنی ہو سکتی ہے، لالٹین ہو سکتا ہے، مطلب چراغ ہم انہیں چیزوں کو ہی کہتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس سے ہم روشنی کہتے ہیں اسے ہم چراغ کہتے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چراغ ہیں جن کو میں نے کہا کہ ان کو کبھی گل نہ ہو۔ تو پہلا چراغ تندرستی کا چراغ۔ یہ وہ چراغ ہے، یہ وہ دیا ہے، یہ وہ توانائی ہے، یہ وہ روشنی ہے جس سے میرے خیال میں کسی بھی انسان کی زندگی کی تمام تر سرگرمیاں جڑی ہوتی ہیں۔ اگر انسان کا تندرستی کا چراغ گل ہو گیا تو پھر اس کی زندگی کے سب چراغ گل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تندرستی کا ہمیشہ خیال رکھے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق سادہ و صاف غذا اور وقت پہ سونے اور جاگنے سے انسان خود کو تندرست توانا رکھ سکتا ہے اور اپنی تندرستی کے چراغ کو گل ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اور کسی دنا نے کیا خوب کہا کہ تن سیو ہوگا تو من کی سیوا ہوگی۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر انسان تندرست ہی نہیں ہے تو وہ کیا من کی سیوا کرے گا، یعنی اس کے من کی، اس کے اپنے سوچ کی، یا ہم اکثر کہتے ہیں کہ آج میرا جی کر رہا ہے میں یہ کام کروں، میں یہ چیز کھاؤں، میں یہ پہنوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک انسان کا تن ہی سیو نہیں ہوگا، وہی ٹھیک نہیں ہوگا، وہی محفوظ نہیں ہوگا، تو انسان من کی سیوا کیا کرے گا۔ تو من کی سیوا میں دین اور دنیا دونوں کی سیوا آ جاتی ہے، دونوں کی ایک طرح سے پیروی آ جاتی ہے۔ تو جب تک انسان کا تن سیو نہیں ہوگا، تن تندرست نہیں ہوگا، تو تب تک کوئی بھی انسان وہ دین اور دنیا کی کوئی بھی سرگرمی سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا یہ چراغ کبھی گل نہ ہونے۔ دوسرا چراغ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم چراغ ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے اسی سے جڑا ہے کہ انسان کا تن ہوگا تو ہی پھر یہ چراغ بھی قائم دائم رہ سکے گا، اور اس کا نام جو میں نے دیا ہے رب سے رشتے کا چراغ، رب سے تعلق کا چراغ، اپنے رب سے جڑے رہنے کا چراغ۔ انسان کو کسی بھی صورت یہ چراغ گل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر یہ چراغ گل ہو گیا تو انسان بہت جلد تھک جائے گا اور زندگی سے مایوس ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اے انسان، اللہ سے رشتے کی یعنی تعلق کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور میرے محدود مشاہدے کے مطابق اس چراغ کے گل نہ ہونے کا تیل رب ذوالجلال کی کبریائی کو بیان کرنے اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مسلسل درود پاک بھیجتے رہنے سے ملتا ہے۔ اور جب یہ ملتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم میں سے کسی کا بھی یہ چراغ گل نہیں ہوگا۔ اور جب یہ چراغ گل نہیں ہوگا تو پھر ہم تھکیں گے نہیں، ہم ہاریں گے نہیں، ہم اپنی زندگی میں آنے والے تمام تر طوفانوں کو صبر و تحمل سے برداشت کر جائیں گے اور اپنے لیے نئی سے نئی راہیں نکال جائیں گے۔ تیسرا چراغ مثبت سوچ کا چراغ۔ یہ وہ چراغ ہے جس کو اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں آن رکھیں تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں، ہم ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں، ہم مایوسی سے بچ سکتے ہیں۔ مثبت سوچ ماضی، حال اور مستقبل کی امین ہوتی ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینے اور خدمت خلق کرنے سے انسان میں ذہنی سکون پیدا ہوتا ہے اور انسان کی سوچ مثبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب انسان کی سوچ مثبت ہوتی چلی جاتی ہے تو انسان ایک ہرے بھرے درخت کی طرح سے اپنا من و ون سب کچھ مخلوق خدا کے لیے وقف کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان اس میں مزید اضافہ کرتی جاتی ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ یہ سارے چراغ
علم کے بغیر، فکر کے بغیر، مشاہدے کے بغیر، عمل کے بغیر نہیں جل سکتے۔ تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم، یہ مشاہدہ، یہ فکر ہمیں آخر کہیں سے لینی تو ہے۔ تو میرے مشاہدے کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق، میرے چھوٹے چھوٹے ان چراغوں پہ عمل کے علم کے مطابق، قرآن پاک سے بڑھ کے میرے خیال میں تو کوئی واحد ذریعہ نہیں ہے۔ ہمیں قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس سے ہمیں مثبت سوچ، مثبت رویے اپنانے چاہیے، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی ہمیں دکھائے۔ میری دعا ہے کہ خدا کرے میرے اور آپ سب کے یہ تینوں چراغ ہمیشہ جلے رہیں، اور ہم اپنے رب کی رحمت کے سائے میں رہ کے ہمیشہ ان کو گل ہونے سے بچاتے رہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Thanks for watching video. For more informative videos, like, comment and click. Jazakallah. Allah Hafiz.